پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یار لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ابھی ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں سلمان حمید صاحب, آپ لوگ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ یہاں سے واپس پاکستان جانے کا پلان کر رہے ہیں. تو میں ان سے گپ شپ لگا رہا تھا, میں نے کہا آن کیمرہ ہی کر لیتے ہیں. سلمان یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ اچانک کیوں؟ یہ وہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے, یہ کہیں وہ والا کیس تو نہیں ہوا ہوا؟ امبرو, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ خان صاحب کا یہ جو میں نے انٹرویو سنا تھا کچھ سال پہلے, تو میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں. لیکن اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویو سنے جو واپس جا کے پچھتا رہے تھے, رو رہے تھے, آن کیمرہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت بری ہوئی. تو اس وجہ سے پھر میں نے جانے کا فیصلہ کینسل کیا. لیکن ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے مہینے انشاءاللہ وتھ فیملی جرمنی چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. تو یہ فیصلہ آپ نے اتنا بڑا اچانک کیسے کر لیا؟ کیا محرکات تھے؟ کیا بیسکلی موٹیویشن ہے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پردیسیوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اور ہر بندہ یہاں آ کر واپس جانے کا فیصلہ لے لیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جا نہیں پاتے. ہوتا یہ وہی بات ہے کہ ہوتا سب کے دل میں ہے, بتاتا کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں کہ یہاں پر زندگی بہت بہترین چل رہی ہے, ہر چیز زبردست ہے, گھر ہے, گاڑی ہے. اور میں اس وقت میونخ میں بیٹھا ہوں, اور میونخ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کا جو سب سے موسٹ جنریٹ کر رہا ہے ریونیو وہ سٹی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے بائی کار تقریباً بہت سارے ملکوں کی ایکسیس ہے آپ کو. آپ ادھر سے شروع ہو جائیں, آپ پولینڈ جا سکتے ہیں, چیک ریپبلک چلے جائیں, آپ ہنگری چلے جائیں, آسٹریا, اٹلی, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ. تو اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر اس وقت جو زندگی گزر رہی ہے بہترین ہے. لیکن جانے کا فیصلہ شاید اس وجہ سے, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سارے لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں, ایک وقت آئے گا جب وہ چلے جاتے ہیں اور بہت ساروں کی پھر وہ تابوت میں لاش ہی واپس جا رہی ہوتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا پرمزاحی رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس میں یہ تھا کہ جب میں 10 سال پہلے, 12 سال ہو گئے ہیں تقریباً مجھے جرمنی آئے, ماسٹرز کرنے یہاں آیا, تو اسی وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے, جیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں یہاں پہنچا, تو اس کے بعد میں تعلیم مکمل کر کے میں واپس چلا جاؤں گا کچھ سال جاب کر کے, بہت سارے پیسے بنا کر. لیکن پھر یہاں پر آ کر انسان جس طرح پردیس میں جیسے جیسے آپ کو سہولیات ملتی چلی جاتی ہیں اور آپ کے دوست بنتے چلے جاتے ہیں, اور مجھے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے دوستوں سے نوازا ہے جو دوست شاید کم ہیں اور میری ایکسٹینڈڈ فیملی زیادہ ہیں. تو اس حساب سے پھر میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, وہ یہیں پیدا ہوئے, یہیں اسکول جاتے ہیں, جرمن بہت زبردست بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ جاب بہترین ہے, ہر چیز ہے. تو اس حساب سے میں نے سوچا کہ شاید میں جلدی نہیں جا پاؤں گا. تو پھر میں نے فیصلہ لیا کہ تھوڑا اور. اسی دوران بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی, اور پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بزرگوں سے ملا اور ان کی کہانیاں سنی, اور ان کہانیوں نے جو میرے دل میں ایک تڑپ پیدا کی, وہ جو ایک شوق تھا مجھے کہ چلا جاؤں گا واپس. اور اس کے علاوہ پھر پچھلے سال ہم نے ایک تھیٹر کیا یہاں پر, اور اس تھیٹر کے بعد تھوڑا سا وہ لوگ جاننے لگے, پہچاننے لگے. پھر ہم نے ایک شارٹ فلم, آپ بھی اس شارٹ فلم میں تھے, آپ نے ڈائریکٹ کیا, آپ نے اس کو ویڈیوگراف کیا. تو اس فلم کا ٹاپک ہی واپسی تھا, اور اس فلم کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں تقریباً ہر دوسرا بندہ جو پاکستان سے آتا ہے کہیں نہ کہیں سوچتا ضرور ہے کہ وہ واپس جائے. تو اسی وجہ سے پھر میں نے فائنلی ابھی اس سال فیصلہ کیا کہ میں واپس جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیوں واپس جانا چاہ رہا ہوں, تو اس میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر سکتا ہوں. بالکل. میرا ایک دوست میں یہی کہنے والا تھا کہ ابھی تک آپ نے جتنی باتیں گنوائی ہیں وہ تو بیسکلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ اس بندے کو یہاں پہ رہنا چاہیے. یہاں کتنی زبردست چیزیں آپ نے بتایا, ہر چیز سیٹ ہے, آپ جو ہے وہ اپنے جاب کے علاوہ اپنے پسند کے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, آپ کے بچے بھی سیٹ ہیں, ان کو جرمن بھی آ گئی ہے, تو سب چیزیں فیور میں ہیں. اب یہ بتائیں کہ واپس جانے کی پھر بات کہاں سے آئی؟ میں نے جتنے ملک گنوائے ہیں نا آس پاس, میں وہ سارے گھوم چکا ہوں. کوئی 15-16 ملک میں نے دیکھ لیے ہیں, اب کوئی رہ نہیں گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اب میرے خیال میں مجھے پاکستان جا کے وہاں کے مختلف شہروں کے دورے کرنے چاہیے. لیکن ہاں, زندگی واقعی بہت آسان ہے یہاں پر, اگر میں آپ سے شیئر کروں. اور اس کے علاوہ صرف آپ نہیں ہیں جو مجھ سے اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ کیوں جانا چاہ رہے ہو. میرے آفس میں بہت سارے میرے کولیگس ہیں جو پریشان ہیں. میں نے ایک کمپنی میں 9 سال گزار دیے,
اور اس کمپنی میں کام کرنے کے دوران میں نے اس ورکنگ انوائرمنٹ کو اتنا فرینڈلی رکھا اور بہت سارے دوست بنائے، اور آج وہ دوست سارے جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ صرف جرمنی میں نہیں، میں پولینڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں سربیا کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو وہ سارے بڑے شان ہیں یہ سن کر کے میں واپس جا رہا ہوں. لیکن یہ فیصلہ میرے لیے ظاہر ہے مشکل تو تھا. لیکن میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میرا ایک دوست ہے یہاں میونخ میں، بڑا لائک فائک بندہ ہے، نجیب الحسن اس کا نام ہے، اور یہاں پہ اس نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، ماسٹرز کرنے آیا تھا، اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی، بڑی خوبصورت بڑی زبردست زندگی گزاری، شادی ہوئی، 2 ماشاءاللہ بچے ہیں، اور بڑی اچھی کمپنی میں میونخ میں جاب کرتا ہے. تو اس سے میں کبھی کبھار پوچھا کرتا تھا کچھ سال پہلے کہ یار اتنے تم لائک فائک بندے ہو، میں تو اس کے پاسنگ بھی نہیں، وہ بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، تو کیا تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ صبح اٹھو، جاب پہ جاؤ، شام کو آؤ، فیملی 2 بچے پالو اور ان کو بڑا کر دو؟ تو یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں نا، تو تم مجھ سے بہت بہتر ہو، تو تم کیا کرنا کیا چاہتے ہو، تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ میں سوال اکثر اس سے کیا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ میرا جو اس سے سب سے پہلے جو میں اسے کہتا تھا وہ یہ تھا کہ نجیب، ہر بندہ جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ قابلیت ملی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں یہ دے کر بھیجا گیا تو تم نے کیا کیا، تو جو تم کر رہے ہو. اور میں اکثر یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ آپ کر رہے ہیں کہ ایک فیملی پال رہے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی آپ نے اس دائرے میں گھما رہے ہیں صبح سے شام تک، کیا یہی کرنا ہے بس؟ تو یہ جو سوال ہوگا نا، یہ بات مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہی تھی. تو خیر پچھلے سال میں نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لائک مائنڈڈ سے لوگ ملے، ایک آرگنائزیشن جوائن کی، اس کے بعد پھر ہم نے مل کر یہاں پر شارٹ فلمز بنانی شروع کی، ہم نے کچھ پوڈ کاسٹ کرنا شروع کی، اس کے بعد ایک تھیٹر کیا اور لوگوں میں جان پہچان شروع ہوئی. پھر شاید یہ لگا کہ یہ وہی کام تھا جو میں بڑا ہو کے کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں، ابھی تک وہ کنفیوژن ہے. لیکن واپس شاید جانے کا فیصلہ یہ اس لیے بھی ہے کہ میرا تعلق ہے ننکانہ صاحب سے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا شہر ہے پنجاب کا، لاہور اور فیصل آباد کی طرف جائیں تو اس پٹی سے. اور امبرو جو چھوٹے شہروں سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لڑکے تو میں نہیں کہوں گا، میں اب لڑکا نہیں لگتا، لیکن میں میٹرک کے بعد لاہور آیا، گورنمنٹ کالج میں پڑھا، اس کے بعد میں فاسٹ میں گیا یونیورسٹی میں. تو اس وقت جب میں ننکانہ سے نکلا تھا نا، تو میرے بہت سارے خواب تھے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں کہ چھوٹے شہروں کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے خواب بھی بڑے محدود ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ آسمانوں پر اڑنے کا شوق نہیں ہوتا. پائلٹ خیر سبھی بننا چاہتے ہیں، کچھ جہاز بن جاتے ہیں، لیکن میرا جو ہمیشہ سے جو کچھ خواب تھے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جتنے میں نے دیکھے تھے وہ پورے ہو گئے. مجھے ایک کسی خوبصورت شاعر نے کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا. کیا بات ہے. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. واہ واہ. نکل کے شہروں کو آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. تو میں اگر اس شعر کے حوالے سے بات کروں تو شاید ہم جیسے بہت سارے لوگ اگر بڑے بڑے شہروں میں بھی چلے جاتے ہیں نا، تو ہمیں ان بلند و بالا عمارتوں میں اپنے گاؤں ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی وہاں واپس چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میں جو کرنا چاہتا ہوں، جو میری زندگی کے کچھ خواب تھے، وہ بس میں نے پورے کر لیے. اور بندہ کدھر چلا جائے؟ اب میں دیکھیں نا، یورپ آ گیا ہوں، ادھر آگے ناروے، یا ناروے سے آگے سمندر ہے، اس سے آگے بندہ کہاں جا سکتا ہے نا. تو بس وہ جتنا کچھ سوچ رکھا تھا وہ سب کچھ کر لیا، اچھی جاب، فیملی، بچے، گاڑی، گھر، ہر چیز، دوست. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب واپسی کا سفر شروع کیا جائے. اور آپ شاید پوچھیں گے کہ میں جو چاہتا ہوں میں یہاں کیوں نہیں کر سکتا. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہاں کی زبان بہت مشکل ہے، اور پچھلے 12 سال سے میں زبان اتنی سیکھ نہیں سکا. ٹھیک ہے بول لیتا ہوں، لیکن اس لیول کی نہیں بول سکتا جتنی آپ ایکسپریسو ہیں اپنی مادری زبان میں. تو مجھے ہے کہ میں واپس جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے کچھ ایسا کام اپنے لیے تلاش کروں، دیکھوں کہ کیا میں وہاں کر سکتا ہوں جس سے میں کچھ نئے خواب بن سکوں اور نیا کام کر سکوں.
تو جو ابھی تم نے یہ اتنی لمبی تقریر کی ہے نا، اس سے مجھے بولنے کا بہت شوق. مجھے اس میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ تم جو ہے یہاں پہ صحیح طرح انٹیگریٹ نہیں ہوئے، نہیں اور دل تمہارا جو ہے وہ ہمیشہ وہیں لگا رہا تھا، اٹکا ہے. اور تم نے لائف کا ایک ٹائم یا انجوائے کیا، اپنی مرضی کے شوق فوق پورے کیے. اب تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ اب میں واپس چلا جاتا ہوں. اور اس میں میری ایک تھیوری ہے، اب میں شیئر کرتا ہوں تمہارے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ جو ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بیسکلی ایک فیری ٹیل بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنے ملک کے متعلق، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ خواب بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہ وقت جو ہم نے وہاں گزارا ہوتا ہے نا، بیسکلی ہم اس وقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں. وہ جگہیں نہیں، وہ لوگ بھی نہیں، کیونکہ لوگ بھی موو آن کر چکے ہوتے ہیں، جگہیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں. کراچی جس وقت میں نے چھوڑا تھا اس سے بہت مختلف تھا، اب کراچی بہت ڈفرینٹ ہے. لوگ جو میرے بچپن کے دوست تھے وہ اپنی اپنی لائفز میں بہت زیادہ مشغول ہو چکے ہیں. سو ایکچولی ٹائم ہیز مووڈ آن. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ واپس جاتے ہیں نا، تو ان کو پہلا دھچکا یہ لگتا ہے کہ یار جیسے ہم نے چیزوں کو ایزیوم کیا تھا، اور جو فن ہم نے ایزیوم کیا تھا وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ کنیکشن جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ مس کر رہے ہیں، تو وہ بیسکلی وہاں جا کے ان کو ملتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سوشل ریلیشن شپ جو ہے نا، وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا ہے. اگر ایک بندہ بیک وقت 2 جگہوں پہ رہ سکتا ہوتا نا، تو میری یہ تھیوری ہے کہ آفٹر 10 ایئرس وہ اگر 2 لائفز جی رہا ہوتا ہے، ایک پاکستان میں اور پیرالل ایک جرمنی میں، تو شاید وہ اپنی جرمنی والی لائف کو وہ کرتا، پریفر کرتا. لیکن خیر یہ ایک تھیوری ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو آبجیکٹیولی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اگر وہ 10 سال میں وہاں گزارتا تو شاید میں زیادہ آسودگی میں گزار رہا ہوتا. میرا ایسا خیال نہیں ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں، یہ پرسپیکٹیو ہے اپنا اپنا. اور آف کورس میں تمہیں گرل کرنے بیٹھا ہوں تو میں مشکل سوالات کروں گا. لیکن آپ کی اس بات نے کہ ہم یہاں بیٹھے پردیس میں عمر گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی پاکستان میں واپس اسی لمحے اسی دور میں پھنسے ہوتے ہیں. اس نے میری آنکھیں کھول دی، میرا خیال ہے مجھے واپس تو جانا چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک سوال جو بہت سارے لوگ پوچھیں گے اور جو جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے، وہ یہ کہ ماشاء اللہ آپ کے 3 بچے ہیں جی، اور آئی ڈونٹ نو اف یو وڈ لائک ٹو شیئر دا ایجز، اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. 10 سال کا میرا بیٹا ہے، 8 سال کی بیٹی ہے اور 4 سال کی بیٹی ہے. ہاں، تو یہ 3 بچے جو ہیں ظاہر ان کی ایجوکیشن بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو بہت سارے لوگ جو یہ فیصلہ ابھی، اول تو اس وقت کی جو سچویشن 250 روپے پیٹرول ہے پتہ ہے نا، اور لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے، میں اس کو اسی طرح ڈرا رہا ہوں بار بار. خیر اینی ویز، تو لوگ یہ سوال ضرور کریں گے کہ یار بچوں کا کیا ہے، یہ تم مطلب بہت خود غرض نہیں ہو رہا یہ فیصلہ کرنے میں، تم اپنے طور پہ کر رہے ہو. بچوں، تم اپنی ایجوکیشن کے لیے آئے تھے کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ ہاں تمہیں بہتر ایجوکیشن ملے گی، بہتر مواقع ملیں گے، اور تم اپنے بچوں کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، ہائی کوالٹی ایجوکیشن جس میں پراسپیکٹس بہت زیادہ ہیں، بہت پورے یورپ کی سب سے بہترین اکانومی ہے، وہاں سے لے کے تم ایک ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پہ ابھی گورنمنٹ کیا ہے، کس کی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو ابھی نون نہیں ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ تو میرے عزیز ہم وطنوں کی جلدی آنے والی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھ سے یہ سوال میرے ایک آدھ اور دوست نے بھی پوچھا، اور اس نے مجھے بے تکلفی سے منہ پر کہہ دیا کہ تم بڑے خود غرض ہو. کیونکہ میں نے اس سے جب یہ بات شروع کی تو میری ہر بات جو ہے، ہر تان ٹوٹتی تھی وہاں جا کر کے، یا پاکستان جانے کا فیصلہ، اس میں میرا کیا فائدہ ہے. تو اس نے بھی یہی سوال پوچھا. آپ کا سوال ظاہر ہے بہت زبردست ہے. اس میں یہی کہوں گا کہ کچھ میرے اس فیصلے کے بارے میں کہ کچھ ٹریڈ آفس ہیں. مجھے ہر چیز نہیں ملے گی وہاں پر. جہاں تک بچوں کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں پاکستان میں اچھا کما رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سہولیات بھی اچھی مہیا کر سکتے ہیں. جہاں تک کمانے کی بات ہے، بہت سارے لوگ یہ فیصلہ لینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. حب الوطنی ہے، بہت ہے میرے اندر، لیکن اتنی نہیں ہے کہ میں بغیر نوکری کے، بغیر پیسے کے میں بس وہاں چلا جاؤں اور جا کر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ اب عمران خان مجھے پالے گا. اب خیر عمران خان ہے بھی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی آمدنی ہے وہاں پر تو اچھے سکول بھی وہاں پر موجود ہیں. انٹرنیشنل سکولز ہیں، میں بچوں کے لیے پتہ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جہاں تک سٹینڈرڈ آف لیونگ کی بات ہے، ظاہری سی بات ہے بچے یہاں پر بہت مزے میں ہیں.
گھر سے باہر جب بھی دل کرتا ہے نکل جاتے ہیں. فٹ بال کلب میں میرا بیٹا جا رہا ہوتا ہے, یوئیتسو کراٹے کی ایک قسم ہے وہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جمناسٹک جا رہی ہیں بیٹی میری, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں گھر بیٹھوں کو فکر نہیں ہوتی کہ بچے گھر سے خود ہی نیچے اتر کر قریب کسی بھی پلے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ آنا جانا. سائیکل چلانا یہاں پر بہت عام ہے, سارے بچے ماشاءاللہ اپنے اپنے سائیکلز لے کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری سہولیات ظاہر سی بات ہے میں وہاں جا کر مس کروں گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں کا میں ایک ایگزیکٹ یہی ورژن میں وہاں پر ان کو دوں. لیکن اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو میں سوچتا ہوں ایجوکیشن, مجھے لگتا ہے وہاں پر اچھی ایجوکیشن اگر آپ پیسے اچھے خرچ رہے ہیں تو آپ کو مہیا ہو سکتی ہے. شاید اس اسٹینڈرڈ کی نہیں جو یہاں پر ہے, لیکن یہاں پر بیٹا میرا جو ہے وہ ابھی 5th کلاس میں جائے گا, اور اس کو تھوڑا سا تھا کہ وہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہ جہاں یہاں کا ٹاپ کا اسکول ہے, گمنازیم کہتے ہیں اسے, اور وہ اس کو تھوڑا سا تھا کہ میں اگر پاکستان جانے سے پہلے اس اسکول میں چلا جاتا تو میرے لیے شاید یہ ایک اچھا تجربہ ہوتا. لیکن اس کو میں نے سمجھایا کہ پاکستان میں بھی اچھے اسکول ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں جھوٹ کتنا ہے, لیکن سنا میں نے یہی ہے کہ آپ جتنا پیسہ خرچتے جائیں وہاں پر اچھے سے اچھا اسکول آپ کو ملتا جائے گا. میں ان والدین میں سے ہرگز نہیں ہوں, یا میں وہ ابا ہرگز نہیں ہوں جو اپنے بچوں کو یہ کہے کہ میں بھی 10 میل سائیکل چلا کر جایا کرتا تھا اور میں نے ایک چھوٹے سے شہر سے پڑھ کر دیکھو جرمنی پہنچ گیا تو تم بھی پہنچ جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں بچوں کی ایجوکیشن کچھ حد تک کمپرومائز ہوگی, وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ان کو میں شاید وہ ماحول مہیا کر سکوں جہاں پر وہ اپنے دادا دادی, نانا نانی, چاچوؤں, ماموں, خالاؤں کے ساتھ وقت گزار سکیں. صبح اٹھتے ہیں ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں, شام کو آتے ہیں ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں, اور پھر کبھی کبھی اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ٹی وی کی طرف لگ جاتے ہیں. تو شاید مجھے یہ زیادہ میرے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ رشتوں کی سمجھ آئے, وہ ان رشتوں سے بھی واقف ہوں جو رشتے ہم نے اپنے بڑے ہوتے ہوتے لڑکپن سے, بچپن سے جوانی تک دیکھے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ, کیونکہ میں ایک بڑا فیملی اورینٹڈ سا بندہ ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی اپنے ان تمام رشتہ داروں کے درمیان پلنا بڑھنا چاہیے جو ان کو مس کرتے ہیں. باقی آف کورس اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے, ٹاکسک ریلیشن شپس بھی بہت سارے ہوتے ہیں, پاکستان میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آئی واننا گیو اٹ اے ٹرائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی. یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری جو ریزنز گو کہ تم نے بہت گھمایا شروع میں باتوں کو, لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریلیشن شپ وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے شاید تم یہ فیصلہ لو. اگر ایک پوائنٹ ہم کہیں تو سب سے بڑی پرائرٹی ہے تمہارے واپس جانے کی, تو کیا وہ ریلیشن شپس ہیں پاکستان میں جن کو تم انجوائے کرنا چاہتے ہو, اور اپنے چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اور فیملی ان ریلیشن شپس کو انجوائے کرے, رائٹ؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں. تو ایک اور مشکل سوال جی, وہ یہ ہے کہ واپس جانے کا فیصلہ اسپاؤس میں سے کوئی ایک بندہ کرتا ہے, بالکل, اور کئی کیسز میں جو ہے نا دوسرا سرنگوں کرنا پڑتا ہے اس کو. اور ہماری جس طرح کا ایک معاشرہ ہے مردوں کا, اس میں جو مرد کا فیصلہ ہوتا ہے نا وہ پھر پرائرٹی لے جاتا ہے. تو تمہارے کیس میں مطلب یہ فیصلہ جو تم نے کیا ہے یہ بیسکلی تم نے کیا, اور بھابھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ تھیں, یا کتنا ساتھ تھیں, یا تم نے, جیسے ہم لوگ نارملی اپنی اسپاؤسز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, مجھے جج نہ کیجیے گا, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, تو بیگمات بھی کرتی ہیں مردوں کو اپنے شوہروں کو, اور شوہر بھی کرتے ہیں بیگمات کو. تو کیا تم نے ان کو مینیپولیٹ کر کے منا لیا, یا شی واز آلریڈی ود یو آن دس؟ اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں گا. چھوٹا سا تو نہیں ہے, لیکن اسی طرح جس طرح آپ نے کہا تمہاری کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی, کیونکہ نا جس طرح آپ نے کہا نا مردوں کا معاشرہ ہے, اسی طرح ایک گاؤں مشہور تھا کہ مردوں کا گاؤں ہے. تو وہاں کے چودھری نے اعلان کیا کہ ہر اس گھر میں جہاں مرد کا راج ہوگا وہاں ایک گھوڑا دیا جائے گا, جہاں عورت کا راج ہوگا وہاں ایک مرغی دی جائے گی. تو وہ اس نے اپنا وہ خیر دین بھیجا بندہ, تو وہ ہر گھر میں جاتا تھا اور وہ جا کے کہتا تھا کہ آپ, وہ جو کچھ سوالات کرتا تھا, اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ گھوڑا آپ کو ملے گا تو آپ کے لیے کون سے رنگ کا گھوڑا. تو وہ بندہ کہتا تھا کالا گھوڑا. پیچھے سے آواز آتی تھی بیگم کی, نہیں ہمیں تو بورا گھوڑا چاہیے. تو کہتا تھا ٹھیک ہے کہ بورا گھوڑا ہی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا تھا, اس طرح 2-3 بیچارہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا تھا, تو بیوی اس کی آگے سے کہ وہ اپنی مرضی بتاتی تھی. تو وہ خیر دین آیا چودھری کے پاس, تو اس نے کہا خدا گواہ ہے میں نے ہر گھر میں مرغی بانٹی ہے. تو
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے میرے کیس میں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت شروع سے میں واپس جانا چاہتا تھا, تو میری بیگم بھی ظاہر ہے وہ بھی اس خیال میں میرے ساتھ تھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب یہاں سہولیات اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ ہماری زندگی میں آسائشیں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ ہم پھر اس طرف لگ گئے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ ہم یہاں بہت مزے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں تھا, اور پھر جب میں نے ابھی میری جاب پاکستان میں ہوئی, میں اسی کمپنی کے حوالے سے, اسی کمپنی میں نوکری ہے میری, اور میں واپس جہاں میں نے ابھی پچھلے 9 سال سے میں جا رہا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ بیگم ابھی کچھ اس نے پوچھے سوالات جو ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے وہاں کے حالات کا, کیا آپ کو پتہ ہے یہ ساری سہولیات وہاں میسر نہیں ہوں گی, اور یہ ساری چیزیں. تو ہم نے 2 ایڈلٹس کی طرح بیٹھ کر آپس میں ڈسکشنز کیں, اس کے سارے تحفظات میں نے دور کیے, جس میں ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ فائنانس کا ہے, آمدنی کا ہے, بچوں کے اچھے اسکولنگ کا ہے, بچوں کے اچھے ماحول کا ہے. کوشش کریں گے کہ وہاں کسی ایسی اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا جائے جہاں بچے وہاں باہر نکل کے آپ کھیل سکیں. تو اس طرح کے جب اس کے تحفظات دور ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ لیا کہ بالکل ہمیں چلے جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ بھابھی کو ایز سچ کوئی ایشو نہیں تھا, بٹ ان کی کچھ سارٹ آف ڈیمانڈس تھی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلے سالو ہو جائیں تو پھر ہم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیسکلی. مطلب سالو ہو جائیں, ظاہر ہے ایسے نہیں کہ فوراً سالو ہو جائیں, لیکن اس کو تھا کہ کیا آپ کو یہ سب پتہ ہے, تو ظاہر ہے وہ مجھے اندازہ تھا. تو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور اس بریک کے بعد جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ بھی سوال کریں گے, اور پھر آپ کی یہاں پہ جرمنی میں جو زندگی گزری ہے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے, اور مزید سخت سوال کریں گے. ہاں جی چلے ٹھیک, اوکے جی. اچھا, ویلکم بیک. اور مشکل سوالوں پہ جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ آ جائیں. اور سلمان, تمہیں پتہ ہے کہ شاعری کا بھی شوق ہے اور تم خود لکھتے بھی ہو, تو میں چاہوں گا کہ اپنا کوئی زبردست سا کلام ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرو. زبردست ایسا سنانا کہ پھر اس کے بعد نا وہ انسٹاگرام پہ لوگ لگاتے ہیں نا گونجدار آواز کر کے, وہ تمہاری ریلیں چلتی رہیں. پھر گونجدار آواز تو میں کہیں سے لا نہیں سکتا, جیسی ہے وہ لوگ ڈال دیتے ہیں, تم ذرا بھاری آواز میں. اچھا, زبردست کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں لکھتا رہا ہوں. تو کچھ پرانی ایک غزل ہے, اس کے اشعار سنا دیتا ہوں کہ تو گیا تو اس دل میں درد نے جگہ لے لی. ہاں ہاں ہاں, تو گیا تو اس دل میں درد نے جگہ لے لی. واہ. میرے گھر کے آنگن میں گرد نے جگہ لے لی. اور دہر اور تیری محفل ایک ہی طرح کے ہیں, میرے اٹھتے ہی ایک اور فرد نے جگہ لے لی. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دہر اور تیری محفل ایک ہی طرح کے ہیں, میں اس محفل کی بات کر رہا ہوں کہ میرے اٹھتے ہی کسی اور فرد نے جگہ لے لی. اور وحشتوں کا موسم تو ٹھہر سا گیا ہے اب, سبز رنگ اڑتے ہی زرد نے جگہ لے لی. واہ, کیا بات. تو یہ شاید میپ کر رہا ہے اس ٹاپک پہ, اس موضوع پہ کہ میں نے چلے جانا. لیکن خیر, میں اتنی غمگین شاعری لکھتا ہوں, میں اصل میں اتنا غمگین ہوں نہیں. کوئی اور کلام نظر ہو آپ کا, کوئی اور. میں برلن گیا تھا, وہاں پہ ایک عدد مشاعرہ ہوا تھا. برلن میں کچھ احباب ہیں, وہ ایک انجمن چلاتے ہیں, اور انہوں نے ایک مشاعرے میں دعوت دی, اور پھر وہاں جا کے مجھے اتفاق ہوا مشاعرے میں شعر سنانے کا. تو وہاں پہ میں نے ایک غزل سنائی تھی کہ اہل اظہار نہیں چاہنے والے مجھ کو, کس کے ہونٹوں سے گروں کون سنبھالے مجھ کو. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے. تیرگی شب کی میری روح میں اتری ایسے, کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں اجالے مجھ کو. واہ. اور ہوں زمیں بوس مگر خود کو گھسیٹے جاؤں, ہوں زمیں بوس مگر خود کو گھسیٹے جاؤں. واہ. چلنے دیتے ہی نہیں پاؤں کے چھالے مجھ کو. واہ, کیا بات ہے. اور وہ جو پلٹا ہے ابھی چیزیں سبھی لوٹا کر, وہ جو پلٹا ہے چیزیں سبھی لوٹا کر, اسے کہہ دو کہ رگو پیسے نکالے مجھ کو. واہ واہ واہ, یہ تو مقرر, یہ مقرر, ایک بار اور. وہ جو پلٹا ہے ابھی چیزیں سبھی لوٹا کر, اسے کہہ دو کہ رگو پیسے نکالے مجھ کو. رگو پیسے نکالے مجھ کو, یہ تو چیلنج تو یہ ہوا نا. رات مسجد میں کیے یاد تیری سے شکوے. واہ. رات مسجد سے میں کیے یاد تیری سے شکوے, اب تو ہونے دے میرے رب کے حوالے مجھ کو. واہ, کیا بات. اور منسلک ہوں مگر ایک عارضی مدت کے لیے,
منسلک ہوں مگر ایک عارضی شارٹ مدت کے ڈیوریشن. لیے ہاں جانے کس وقت وہ آنکھوں سے گرا لے مجھ کو. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. اور آخری شعر مقطع ہے کہ مجھ کو مل جائیں میرے گمشدہ الفاظ اگر پھر سے چاہیں گے میرے چاہنے والے مجھ کو. واہ واہ بہترین بہترین. یہ جو آپ نے آخری شعر سنایا نا اس نے تو مطلب زبردست. تو یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں پر کوئی کتاب بھی شائع ہوئی ہے جرمنی میں جس میں آپ کے افسانے بھی شامل ہیں. اس کی کچھ رویداد سنائیں کہ یہ کیا سٹوری تھی؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں پورا کچھ بھی نہیں ہوں. شاعری شروع کی بیچ میں کہیں اٹک کے رہ گیا. ایک کتاب چھپوائی پاکستان میں 2010 میں. اس کے بعد یہاں جب آیا تو 3-4 سال ادب سے سلسلہ منقطع رہا. کچھ لکھ نہیں پایا, نہ کوئی شعر نہ کوئی نثر. تو کیونکہ یہاں سب سے بڑی جو مجھے چیز میں مس کرتا ہوں وہ ہے ادبی ایک تعلق لوگوں کے ساتھ. شعراء بیٹھے ہوتے ہیں, ادبا بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ جہاں پر آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ملتا. میں نے افسانے لکھنے شروع کیے 2015 میں. میں نے ایک افسانہ لکھا اور پھر یہاں کے کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا برلن میں ایک انجمن کام کرتی ہے تو ان سے رابطہ ہوا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ میں لکھتا ہوں. خیر میں بہت زیادہ نہیں لکھے ہوئے افسانے, کوئی 8-10 لکھے ہوں گے اب تک. تو برلن کے ایک صاحب ہیں انور ظہیر رہبر صاحب, بزم اردو انجمن ہے وہاں پر کوئی, وہاں ان کے وہ صدر بھی ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جرمنی میں جتنے بھی افسانہ نگار ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب شائع کی جائے. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا رنگ برق, جس میں جرمنی کے تمام افسانہ نگار جو ان کے مطابق اچھے افسانہ نگار ہیں. تو میری خوش قسمتی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور 11 افسانہ نگار ہیں جرمنی کے مختلف شہروں سے. تو کل 22 افسانے ان کے اس کتاب میں شائع ہوئے ہیں, تو 2 میرے بھی افسانے ہیں. تو میں گیا تھا برلن, انہوں نے تقریباً ایک رونمائی منعقد کی اور وہاں پہ انہوں نے بلایا اور پھر انہوں نے مجھے اسٹیج پر بٹھایا. اور یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی افسانہ نگار بیٹھے تھے وہ تمام جو ہے بزرگ حضرات تھے اور میں اکیلا ہی. خیر اب تو لگتا تو میں بھی بزرگ ہی ہوں لیکن ان سے میں شاید کچھ کم عمر تھا. اور پھر وہیں پہ اسی بزم میں اسی انجمن میں مجھے شاعری بھی سنانے کا اتفاق ہوا کیونکہ وہ ایک مشاعرہ بھی تھا. تو وہ کتاب میں پھر لے کر آیا اور پھر مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ کتاب میں اپنے ساتھ پاکستان میں لے کے جا رہا ہوں. تو یہ دیکھو نا اب یہاں پر تم اس طرح کے ایونٹس میں انوالو تھے, لوگ تمہیں جاننے لگ گئے. اب ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ ایک چھوٹی کمپنی سے ایک بڑی کمپنی میں جاتے ہیں نا, یو سڈنلی بیکم فرام سم بڈی ٹو نو بڈی, کیونکہ وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں, اتنی ہیرارکی ہوتی ہے, سی او تک کا آپ کا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا. اب یہاں کے ادبی سین میں یہاں کے کیا کہنا چاہیے وہ جو فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ جو جرمنی میں کام ہو رہا ہے اس سین میں تم بہت ان ہوتے جا رہے ہو آہستہ آہستہ. تم ٹی ایم ڈی کے ساتھ کچھ شوز کر رہے ہو, تم نے ایم پروڈکشنز کے ساتھ ہمارے چینل پہ, میں اپنا چورن بھی بیچ دوں ذرا, ہمارے ساتھ بھی کام کیا, ہمارے ساتھ بھی منسلک ہو. نوٹنکی کا تم حصہ رہے اور آگے ظاہر ہے کہ یو آر ڈی کا حصہ رہے. اردو ریڈیو ڈویچ لینڈ کے لیے تم نے پلیز بھی لکھے, وہ رائٹ اینڈ ایکٹ فرسٹ شارٹ فلم اردو زبان واپسی وہ لکھی. تو اب یار عجیب سا نہیں لگے گا دین یو ول بیکم فرام سم بڈی ٹو نو بڈی, اس کو کیسے کوپ اپ کرو گے؟ یہ سوچا ہے تم نے وہاں جا کے جہاں تو ابھی لوگ ملتے ہیں مسجد میں لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہاں بھی رشتہ دار وغیرہ اس کو جانتے ہوں گے, لیکن یہ کہ وہ جو ایک پاپولیرٹی کا ایک لیول اچیو کیا ہے وہ وہاں پہ مس نہیں کرو گے اس کو, یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ تم وہاں جا کے وہ خلیل الرحمان قمر بن جاؤ گے؟ نہیں, خلیل الرحمان قمر مجھے اس لیے نہیں بننا کیونکہ اس کی اتنی عزت نہیں ہے وہاں پر, خاص طور پہ خواتین میں. اور اچھا خواتین میں پاپولر ہونا چاہتا ہوں, خواتین میں پاپولر ہونا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے یہاں لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ اچھی طرح جان جائیں کیونکہ جہاں مجھے لوگ جان جاتے ہیں پھر میں اس شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر میں اس وقت پچھلے سال جب میں نے تھیٹر کیا اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو آپ نے مینشن کی وہ ساری چیزیں مل کر اب میں اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور مجھے مزہ بھی آنے لگا اور میں نے بہت ساری چیزیں کی. اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ مجھے پچھلی دفعہ میں یہاں پر ایک ایونٹ ہوا اس میں گیا تو وہاں ایک خاتون ملی اور انہوں نے مجھ سے ایک بڑی
چبھتا ہوا ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں تو آپ جیسے بہت سارے رائٹر ہوں گے, یہاں ہمارے پاس صرف آپ ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہوں گے یہاں بھی بہت اچھے اچھے رائٹر ہوں گے, لیکن شاید ان کو میں ہی نظر آیا. تو آپ کیوں جا رہے ہیں چھوڑ کے, وہاں تو بہت سارے ہیں آپ جیسے. تو پھر میں اس کا کوئی خاص جواب دے نہیں سکا اس وقت, لیکن ہاں مشکل ہوگا میرے لیے میں وہاں جا کر. اور لیکن جہاں تک میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا چلوں کہ یہ میری پریفرنس نہیں ہے, میری ترجیحات میں سے نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری میں لکھنا شروع کروں. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کے ساتھ ہی پروڈکشن کے ساتھ مل کے مسیحا فلم بنائی, تو اس میں لکھی تو خیر میں نے ہی, لیکن اس کے بعد میں نے کہا کیونکہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں اور پتہ نہیں وہاں جا کے موقع ملے کہ نہیں, تو میں بطور اداکار بھی اس میں گھس گیا. تو اداکاری میری بیگم کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے سراہی. تو اس میں میں یہ چاہتا تھا کہ میں اداکاری بھی کروں, میں ڈائریکشن بھی کروں, میں لکھوں بھی. پاکستان میں یونیورسٹی کے دور میں میں بہت سارے اسکٹس کرتا رہا, تھیٹر کرتا رہا. تو مشکل ہوگا وہاں پر, آسان نہیں ہے. لیکن یہ میری ترجیحات میں سے نہیں ہے کہ میں وہاں جاتے ہی سب سے پہلے یہ چیز مس کرنا شروع کر دوں گا کہ اچھا وہاں تو مجھے 4 لوگ جانتے تھے, یہاں نہیں جانتے. لیکن ہاں شاید کچھ عرصے بعد یہ چیز مجھے تنگ کرے اور میں وہاں بھی ان ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں گھسنے کی کوشش کروں. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, آپ کو وقت لگتا ہے. اور میرے جو کچھ دوست احباب ہیں وہ مجھے انہوں نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے یہ کہہ کہ ہاں تم اچھا لکھتے بھی ہو, اور میرا خیال ہے کہ میں اگر لکھتا رہا وہاں مجھے یہ سب سے زیادہ جو فائدہ نظر آتا ہے جا کر وہ یہ ہے کہ میں شاید ان لوگوں کی صحبت میں, ادیبوں کی صحبت میں بیٹھوں, شعراء کی صحبت میں بیٹھوں, اساتذہ ملے مجھے, کیونکہ یہاں پر مجھے اساتذہ نہیں ملے, مجھے کوئی استاد نہیں ملا. مطلب آپ میرے فوٹوگرافی میں, ویڈیوگرافی میں استاد تو ہیں, لیکن جو ادب ہے ایک ایسی صنف ہے جہاں میں اگر کہوں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو میرے آس پاس یہاں جو ہیں وہ میونخ میں مجھے ایسے لوگ میسر نہیں ہیں. برلن میں لوگ ہیں, میں چاہتا تو میں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا, لیکن وہ بہت دور ہے اور میری ان سے ملاقات نہیں رہی. تو شاید پاکستان جا کے میں اپنی اس صلاحیت کو مزید نکھار سکوں. میں بیٹھا کروں انارکلی میں, چائے کا دور چلے, کچھ شعراء بیٹھے ہوں, پیچھے نور جہاں کے گانے چل رہے ہوں, اور اس کے بعد شاعری چل رہی ہو, ان کی اچھی اچھی باتیں سنوں. تو شاید اس وقت مجھے لگے کہ یہ وہ وقت ہے جو میں مس کرتا رہا ہوں. اور میں پچھلے دنوں اپنے استاد سے میری بات ہوئی, جو میرے شاعری کے استاد پاکستان میں رہے ہیں. 2010 میں ان کے پاس رات 11 بجے سے 2-3 بجے تک انارکلی لاہور بیٹھا کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان تم چلے گئے لیکن وہ محفلیں آج بھی زندہ ہیں. تو میں شاید آپ کی وہ جو پہلے والی بات کہ میں اس دور کو مس کرتا ہوں, تو وہ دور ابھی بھی کہیں کہیں کچھ لوگ اس دور کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو شاید میں وہاں جا کر اپنی محنت کرنی پڑے گی, جگہ بنانی پڑے گی, آسان نہیں ہوگا. باقی اگر نہیں تو پھر واپس آ کے یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں, تو یہاں پھر وہی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کر دیں گے. یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم اس کے لیے کم سے کم اوپن ہو کہ اگر بات نہیں جمی تو ایسا نہیں کہ ساری کشتیاں جلا دی ہیں. تو ایک سوال جو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا, تم چاہو تو اس کا جواب مختصراً دے سکتے ہو کیونکہ یہ بڑی پرسنل ڈیٹیل ہے. لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے تم جانے کا پروگرام کر رہے ہو, تو تم نے فائنینسز کا کیا سوچا ہے, تمہاری جاب ہو گئی ہے وہاں یا تم کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہو, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو. بزنس مین تو میں ہمیشہ سے بننا چاہتا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں بن پاؤں گا. لیکن ابھی میں فی الوقت جو جا رہا ہوں وہ میری جاب ہے. میں جس کمپنی کے ساتھ یہاں پچھلے 9 سال سے منسلک ہوں, اسی کمپنی کی طرف سے ہی میں پاکستان میں ریموٹ کام کروں گا, ہوم آفس. کرونا کی مہربانی بہت سارے لوگوں پر عذاب اور قہر بن کے اترا, میرے پر مہربان رہا کہ مجھے میری کمپنی نے یہ ایک موقع دیا کہ میں وہاں جا کر لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے, اسی ٹیم کے لیے, میں انہیں کی ٹیم کے لیے کام کرتا جاؤں. اور اس لیے فائنانسز کا مجھے ایشو نہیں ہے. پلس میرے لانگ ٹرم پلانز اگر بنے یا چلے تو وہ یہی ہیں کہ میں شاید وہاں کوئی اپنا ساتھ کاروبار بھی شروع کرنے کی کوشش کروں. اب ایک اور چپتا ہوا سوال ہے, جی, جب بجلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ دیکھیں بجلی جائیں گی تو میں چھت پر کوئی کتاب لے کر بیٹھوں گا اور موم بتی کی روشنی میں. اور پھر جب ڈینگی والے مچھر آئیں گے تو کیا کرو گے؟ دیکھیں اب آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں
کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ تم مجھے آف لائن یہ کہو کہ عمران میں نے اپنا فیصلہ کینسل کر دیا اور میں ٹکٹیں کینسل کرا. مچھر کی بات پر مجھے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا جو لیونگ روم اس میں ایک مچھر گھس آیا ہمارے گھر میں نا, اور میری بیگم اور تینوں بچے ماشاءاللہ اس مچھر کے پیچھے بھاگتے رہے جب تک اسے مار نہیں دیا, انہوں نے دم نہیں لیا. تو میں ان پہ ہنس رہا تھا کہ یہ پاکستان جا کے تو بزی بہت شکر رہے گا ادھر, یہ تو مصروف رہیں گے, کیونکہ اگر ایک مچھر پہ انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا تو وہاں تو پھر مچھر ہی مچھر ہے. لیکن امید ہے کہ ڈینگی والے مچھر نہیں, اب ظاہر ہوں گے تو صحیح, تو جیسے باقی لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم بھی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے ایک سوال اور جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تم جب یہ اس چیز کے اوپر تم جب یہ اس چیز پہ ارائیو ہونے لگے تھے, اس ڈیسیجن پہ کہ مجھے اب واپس چلے جانا ہے, تمہارا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ تم نے کن چیزوں کو پہلے ٹیکل کیا, کن تحفظات کو کیسے دور کیا؟ وہ ٹاپ 3 پوائنٹس کہہ لو کہ لوگوں کی نالج کے لیے کہ اگر وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ کیسے اپنے تھاٹ پروسیس کو لے ڈاؤن کریں کہ یار اس چیز کی ٹیک کیئر کرو, اس کی کرو اینڈ دین یو کین ٹرائی دس آؤٹ. آف کورس ہم چند مہینے بعد ایسی کوئی پوڈ کاسٹ دوبارہ پلان کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, لیکن ابھی کے لیے تم نے کیسے اس کو پلان کیا؟ سب سے پہلے تو میں ابھی ریسنٹلی 1-2 دوستوں سے ملا ہوں جنہوں نے واپس جا کر رہنے کی کوشش کی اور وہ وہاں نہیں رہ پائے اور وہ واپس آ گئے. انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہی کی کہ وہ آمدنی کے حوالے سے پریشان رہے. میں نام نہیں لوں گا ان کے, لیکن میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر آپ جرمنی میں یا کسی بھی اچھے فرسٹ ورلڈ کنٹری سے اٹھ کر پاکستان جاتے ہیں, خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر, تو آپ ان کو کم سے کم ویسا ماحول نہ صحیح جیسا یہاں آپ کو میسر ہے, لیکن ملتا جلتا ماحول ضرور مہیا کریں. اور وہاں پر ایک لگژریس لائف, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ ہونا چاہیے. تو سب سے ضروری پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان جا کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ اتنا عرصہ اس وطن سے, اس ملک سے دور رہنے کے بعد کیا آپ وہاں کی چیزوں سے دوبارہ انٹیگریٹ ہو پائیں گے. جیسے میرا ایک عدد دوست ہے, وہ میرے ساتھ پچھلے سال پاکستان گیا, وہ ہمیشہ سے میرے سے زیادہ پاکستان جانا چاہتا ہے, لیکن وہ ہم لاہور کی سڑکوں پہ نکلے, میں گاڑی چلا رہا تھا, وہ میرے ساتھ بیٹھا, وہ تھوڑی دیر بعد اچھلتا تھا نا سیٹ سے کہ یار یہ کیسے موٹر سائیکل والا آ گیا, یار ان کو تمیز نہیں ہے, یہ دیکھیں اشارے پہ کھڑے نہیں ہوتے. میں نے کہا یار تو واپس نہ آئی. کیونکہ کئی لوگ باہر کی زندگی سے اتنا زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ پھر وہ خواب تو وہ سارے دیکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے, ہم رہیں گے, لیکن وہ جب وہاں چلے جاتے ہیں نا تو وہ پھر ان کو ایک مچھر بھی تنگ کرتا ہے, وہ پھر اس مچھر کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزار سکتے. تو اگر آپ اپنی طبیعت میں وہ چیز آپ کے گھل مل گئی ہے کہ آپ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری کی سہولیات کے عادی ہو چکے ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں گے آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا کلچرل شاک بھی لگے گا, آپ کو بہت سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا, بتی جائے گی یا نہیں جاتی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو اپنے آپ سے کویشچنز کریں, یہ لازمی. اور تیسری یہ چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ کے رویے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ آپ یہاں پر, کیونکہ یہاں یا کسی بھی پردیس میں رہنے میں سب سے زیادہ جو مزہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے, لوگ آپ کی ذاتیات میں آ کر ٹانگ نہیں اڑاتے, آپ کی ٹانگ کھینچتے نہیں ہیں, اور آپ کو انڈیپینڈنس کی ایک عادت ہو جاتی ہے نا, کوئی رشتہ دار آپ کے قریب نہیں ہوتے. بالکل, رشتہ دار اور بہت سارے دوست احباب اور محلے کی جو آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں جن کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کا شوق ہوتا ہے. جیسے تم ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہے تھے کہ یار ہم کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس, اور بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پر میں وہ بلکہ سناتا چلوں کہ میں پاکستان گیا تو میرا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہوا, اس کو وامٹنگ شروع ہوئی, تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے تو میرے ساتھ 10-15 منٹ اس بات پہ بحث کی کہ اس کا نام ارحم ٹھیک نہیں ہے, یہ نام تم بدلو, صفاتی نام ہے اور اس کے ساتھ. میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر آپ اتنے ہی انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جہاں تک میری تحقیق ہے اس کے مطابق کہ اس کے نام کا مطلب ہے جس پر رحم کیا گیا ہو, نہ کہ رحم کرنے والا. تو لیکن وہ بندہ نہیں مانا. اس کے بعد جب اس نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو دوائی دے ہی دوں, تو مجھے اس نے 3 دوائیاں لکھ دیں, جس میں سب سے پہلی اینٹی بایوٹک تھی, دوسری اینٹی الرجک تھی, تیسری پین کلر تھی, اور اس کو وہ تھا.
تو اس کے بعد جب میں نے اسے کہا کہ میرے بیٹے نے کبھی اینٹی بایوٹک جرمنی میں نہیں کھائی تو کہتا کوئی بات نہیں آج کھا لے گا. تو یہ وہ بات ہے کہ لوگ آپ کی ذاتیات میں پنگے لیتے ہیں, تو اس لیے بہتر تو ہے کہ اب وہ اگر برداشت کی عادت دوبارہ ڈالنی پڑے گی. وہ یا تو تیسرا آپ point برداشت یہ کی عادت ڈال لیں, ورنہ اگر آپ اب یہاں اپنی اسپیس میں رہ کر اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ کو وہ عادت نہیں رہی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا وہاں جا کے سیٹ ہونا. ٹھیک ہے, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن رہا سلمان, اور میں چاہوں گا کہ اگر ہمیں وقت ملے تو ہم اس طرح کا ایک سیشن اور کریں, اور میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سلمان سے اور زیادہ ٹف سوالات کروں تو کمنٹس میں جا کے لکھیے گا کہ کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ اگر ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے سلمان صاحب وقت دیں تو ہم ان کے ساتھ ضرور کریں. اور انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ میرے چینل ایم پروڈکشنز پہ جاری رہے گا, اور اگر آپ کوئی پوڈ کاسٹ پسند آئی تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے ایم پروڈکشنز کا اس کو سبسکرائب کریں, اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے ایم پروڈکشنز کا اس کو لائک کریں. اس پہ کافی سارا کانٹینٹ آ رہا ہے, ویلاگز آ رہے ہیں, ریویوز آ رہے ہیں, شارٹ فلم بھی اس کے اوپر ریلیز ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. سلمان, کچھ لاسٹ ورڈز آپ کہنا چاہیں تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا عمران بھائی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام جاری رکھیں. میں نے آپ کے ساتھ جتنا وقت یہ گزارا نیکی کا کام یہ تو ایسے نیکی میں کرنے نے والا. جتنا وقت گزارا آپ کے ساتھ بہت کم وقت گزرا لیکن بہت مزے کا گزرا. ہمارے ننکانہ صاحب تنگ بازار میں ایک کلفے والا جس کی آج بھی مجھے بچپن سے وہ بات یاد ہے, وہ کہا کرتا تھا تھوڑا کھا لو چنگا کھا لو. تو آپ کے ساتھ کم وقت گزرا, بہت اچھا گزرا. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. باقی اپنے ہی ایک شعر سے اختتام کروں گا کہ مجھے گمان ہے یہ شب مجھے نگل لے گی. مجھے گمان ہے جب آپ ایسے آہا ہا کرتے ہیں نا تو میں پہلا مصرع ہی بہت زبردست. جی مجھے گمان ہے یہ شب مجھے نگل لے گی, میں سو گیا تو میری صبح کو جگا دینا. بس اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بند کریں, کٹ. اللہ حافظ. میرا خیال ہے کہ کچھ سیکنڈ ہم ریسٹ کرتے ہیں, کپ آپس میں ٹکراتے ہیں, چیئرز کرتے ہیں. چیئرز کرتے ہیں. اس میں تو سانس لینے کی آواز بھی بہت ڈیپ آ رہی ہے. یہ مطلب رومانٹک سی پوڈ کاسٹ نہ ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ تم یہ فیصلہ نہ کر لو کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا, میں پنجاب نہیں جاؤں گی. میں پنجاب نہیں جاؤں گی, لیکن امبرو میرا یہ جو کپ ہے یہ بھی بہت زیادہ رنگین کپ ہے. نہیں, میں تو چوز کر کے لایا ہوں کہ ایک کالا اور ایک کتھئی, دونوں میں ایک مماثلت اور ایک ملتا جلتا ہونے کا احساس جیسا ہم دونوں کی شخصیت میں ہے. تو لیکن برو آپ کی آنکھوں کی تپش مجھے کنفیوز کر دے. ٹائمر سٹارٹ کر دو. اچھا ٹائمر سٹارٹ کر دو.